نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے۔ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیغمبر ممبر پر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی طرف بلایا۔ حضرنا الی المنبر، ہم پیغمبر کے ممبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلے زینے پر یعنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے وہ باتیں سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ ممبر پر تو اکثر آتے ہیں تو خطبے تو اکثر ہی ارشاد فرماتے ہیں، بیان بھی آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو کلمات ارشاد فرمائے وہ ممبر کے قریب آ جاؤ، پھر ہم آپ کے قریب آ گئے، پھر آپ نے آمین کہا، وہ کیا جملے تھے؟ توجہ کیجیے گا اس حدیث میں کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے رسول میں ایک دعا کرتا ہوں اور آپ اس میں آمین کہیں، یقیناً اللہ اس کو دعا کو بہت جلد قبول کریں گے۔ دعا یاد رکھیں، دعا کون کرنے والا ہے؟ جبرائیل، جو فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کہنے والا جو محمد الرسول اللہ ہے، جو نبیوں کا سردار ہے۔ جبرائیل بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اور اللہ بھیجنے والے جبرائیل آنے والے، پیغمبر آمین کہنے والا ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے اگر ہم سوچیں کہ جس دعا کے لیے خدا نے بھیجا، جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل نے پیغمبر کو بتایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، آپ بتائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ دعا کے جملے کیا تھے؟ فرمایا جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ رمضان کے مہینے کو پائے اور رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کی راتوں کو قیام نہ کرے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کی سعادتوں کو حاصل نہ کرے، خدا اس شخص کو تباہ و برباد کر دے۔ میں نے اس پہ کہا آمین۔ رمضان کے روزے چھوڑنے والوں، رمضان کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والوں، رمضان کے ساتھ غداری کرنے والوں، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین تھے، وہ نبی جو شفیع المذنبین تھے، وہ نبی جو ماؤں سے زیادہ امت کے ساتھ شفقت کرنے والے تھے، جس نبی نے غیر مسلموں کے لیے بھی بد دعا نہ کی، ظلم کرنے والوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بد دعا نہ کی، جس نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا، آج وہ پیغمبر جبرائیل کی دعا پر اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کر کے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتا اس کو تو تباہ و برباد کر دے۔ آدمی سوچے اس کی تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ دوسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اے محبوب، پھر اسی طریقے سے یہ دعا کرتے، اب فرمایا آمین کہا۔ فرمایا اللہ کے رسول جس محفل میں، جس مجلس میں، جس شخص کے سامنے پیارے دلبر تیرا تذکرہ ہو، محبوب تیرا پاکیزہ نام آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سننے کے بعد اگر وہ یہ آپ پہ درود نہیں پڑھتا، آپ پر سلام نہیں پڑھتا، نہیں کہتا، یعنی سوکھا سا نام لے لیتا ہے، ادب نہیں کرتا، احترام سے، اس کو بھی اللہ کیا کر دے؟ خدا برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ مسلمان آج ہم دیکھیں، پیغمبر کا حق ہے جب آپ کا نام محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں۔ جس نبی نے آپ کو، مجھ کو اسلام دیا، جس پیغمبر نے انسانیت دی، جس نبی نے ہدایت کا سبق دیا، جس پیغمبر کی آمد سے پہلے لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھی، جس نے دعا کی اور اے میری امت کی کبھی شکلیں نہ بدلنا، اللہ میری امت پر قحط نہ ڈالنا، اللہ میری امت پر وبا نہ ڈالنا، اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا، یہ اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا،
میں مجھ محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ جو پیغمبر میرے اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کر کے گیا، امت اتنی بڑی احسان فراموش ہو جائے جو رسول کا نام سن کر بھی رسول پر درود نہ پڑے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ آج سے وعدہ کریں اپنے آپ سے، اللہ سے، کہ رمضان میں روزانہ 100 مرتبہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھیں گے، کم سے کم 1 مرتبہ پڑھیں گے درود 100 مرتبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے خدا اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور رمضان میں ایک نیکی 70 کا درجہ رکھتی ہے، اور 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 70 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور تیسری جو بد دعا تھی وہ کیا تھی؟ جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جس کے ماں باپ دنیا میں دونوں موجود ہوں اور یا ان میں سے ایک زندہ ہو، وہ اپنی والدین کی ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، اگر وہ جنت حاصل نہیں کرتا تو اس کو بھی اللہ تباہ و برباد کر دے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، ان کے بڑھاپے کو پایا، ان میں سے کسی ایک کو پا لیا اور ان کی مطلب ہے کہ دعائیں نہ لی، ان کا احترام نہ کیا، ان سے اپنی بخشش نہ کروائی، فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آج ہم نوجوان ہیں، دیکھیں اگر آپ ہمارے والدین زندہ ہیں تو رمضان کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو خدا کے لیے ماں باپ کو راضی کریں۔ یاد رکھیں اللہ نے والدین بڑا سرمایہ ہے، جن کے پاس ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، چلتی پھرتی نعمتیں ہیں۔ مانتے ہیں آج بڑی کمزوری ہیں والدین کے بارے میں، ان کے حقوق پورا کرنے میں بڑی مشکل آتی ہے، لیکن کر کے دیکھیں، اس میں پرومس کریں، اللہ سے وعدہ کریں۔ ہم سب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے والدین سے کیا کریں گے؟ احترام سے پیش آئیں گے۔ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی، خدمت کرو گے جنت ملے گی، اگر خدمت نہیں کریں گے ہم تو پھر جہنم ملے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ اولاد جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لی، یہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم ان کی جدائی کے بعد اتنا کر لیا کرو کہ والدین کی جتنے رشتہ دار ہیں ان کے جتنے تعلق دار ہیں کم سے کم ان سے حسن و سلوک سے پیش آیا کرو۔ جب تم ان سے پیار سے پیش آؤ گے اور ان سے دل سے ٹھنڈی دعائیں نکلیں گی، تمہارے والدین کی روح کو بھی دعا پہنچے گی، یقیناً والدین کی روحیں خوش ہوں گی۔ ہمارے اولاد ہمارے تعلق کو باہر رکھا ہوا ہے، اچھا برتاؤ کرتی ہے، جہاں تک ہے اپنے نئے یاروں کے ساتھ دوستی ہم نبھاتے ہیں۔ دادا نانی بزرگوں کے تعلق جو ہوتے ہیں وہ ہم نے کیا کر دیے؟ ختم کر دیے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ اپنے اولاد کو اپنے والدین کو حق دیں اور ان کی عزت کریں، احترام کریں، کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔